علامہ مولانا قاری اللہ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا باواز بلند پڑے گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے بھی پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کر جی تسی چاندے ہو توڑتے بھی کرم ہو جائے باواز بلند پڑھئے جدھر جدھر
بھی گئے آقا کرم ہی کر جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی جدھر جدھر بھی گئے میں ان کے در کے غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں میں ان کے در کے غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں جو صبح میلاد امت کو یاد کرتے رہے جو صبح میلاد امت کو یاد کرتے رہے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے رہے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے دو صلاۃ بعد اسٹیج زینت علماء کرام چمکتے دمکتے چہرے بارش جنہ دی زیارت تُس موجود ہو رہے ہو میں ایک ادنا جا سٹوڈنٹ تواڈے سامنے اپنا سبق سنان دیا اسی طرح حاضر ہوں اگر غلطی ہو جائے تو میں امید رکھاں گا کہ میری علماء کرام اصلاح فرمان گے اور آج دا پروگرام محمد رمضان نے بڑی محبت دنال بڑے خلوص دنال حضور دا میلاد منایا اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر دعا ہے ادھر توجہ تسی میری طرف کرنی ہے وہ کم کرنے والے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک ساڈے سارے دی حاضری قبول فرمائے ثنا خان مصطفیٰ علماء کرام تشریف لائے اور میزبان محفل محمد رمضان نے جس طرح محبت نال پیار تے خلوص نال ہر سال آپ حضور دے میلاد دا اہتمام کردے نے اس سال بھی کیتا اللہ رب العالمین قبول فرما کے انہاں دے ساری مشکلاں آسان فرمائے اللہ پاک انہاں دے بیٹیاں دے گودنوں ہرا فرما دے دوستو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جشن ہے حضور دا میلاد منانا یہ کوئی رسم نہیں یہ کوئی رواج نہیں ہے یہ کسی بادشاہ دا بنایا ہویا اپنا طریقہ نہیں ہے کوئی فنکشن نہیں ہے محفل میلاد یہ وہ تقریب ہے جس دا انعقاد صحابہ نے مدینے دے اندر میری گل سمجھ آ رہی ہے نا گل سمجھ آ رہی ہے تو پھر بھی چپ کر کے بیٹھے جائے جس دا انعقاد میرے مصطفیٰ دے غلامہ نے مدینے دے اندر مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے کیتا میرے مصطفیٰ نے اس کی تصدیق کی تھی میرے رب نے عرش تو رحمت دا سندیسہ بھیج دیا مختلف حدیث کی کتابہ دے اندر یہ روایت موجود ہے مسلم شریف دے اندر بھی یہ روایت ہے مسجد نبوی ہے چونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے میرے تو بعد علامہ صاحب جنہ دا اصل اسی خطاب سنو تو میں بھی آیا ہوں تو تسی بھی آئے جے موجود نے سٹیج زینت نے تے صرف چند منٹ دی حاضری ہے مسجد نبوی میرے مصطفیٰ دے غلام بیٹھے نے تے حضور دا ایک جلسہ سجا کے بیٹھے نے جی میں تسی آج بیٹھے جے حضور دا جلسہ سجا کے بیٹھے نے حضور دے گلاں ہو رہی ہیں سرکار دا میلاد پڑھیا جا رہا ہے تو میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے
سرکار نے جدو ویکھیا نا صحابہ نے حضور دا جلسہ منعقد کیتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ما اجلسکم یہ تہاڈا جلسہ کس طرح دا ہے؟ کس محبت نے تمہیں اتنے بٹھا کے رکھیا ہے؟ کی بیان کر رہے ہو؟ کی بیان کر رہے ہو؟ عاشقی بیان کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تہاڈا جلسہ کیسا ہے؟ اس جلسے دے اندر کی بیان کر رہے ہو؟ اس جلسے دے اندر کی بیان ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیتا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا اسی سارے تھے بیٹھے ہاں یہی بیان کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا، یہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا ساڑھا اتھے بیٹھا دا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اللہ دی قسم یہی مقصد ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میں کچھ لوگ ویکھ رہے ہیں ویکھ دے میرے والے نے پر پڑھ دے نہیں پہ ویکھ میرے والے رہنے پر پڑھ نہیں رہنے تسی پڑھو تاکہ پتہ چلے حضور دے ملادی حضور دا جشن ملاد منا کے کی کہہ رہے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے۔ یا اللہ سلامت رہنو زبانہ جڑے تیرے معبود ملاد پہ پڑھتے ہیں کی کہہ دینے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور چاہیے۔ بس تیری شریف پورا دے رہنے والے اگر میں توڑے کو پوچھا ہے پنڈ اے جناب جی اکا ٹھکادا ہے، اگر میں پوچھا محمد رمضان نے اے جناب جی علماء کرام نو بلایا ہے کس واسطے بلایا ہے؟ محمد رمضان نے یہ لنگر دا انتظام کیتا ہے کادلے کیتا ہے تسی آکو گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے جد ولادت باسعادت ہوئی نا سرکار دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نال نال سیرت کتابہ میں پڑھنا تاکہ صداقت یا موحہ لگ دیا جان۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے توجہ تسی میرے طرف کرنی ہے، آپ فرمانے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا، بیت اللہ دا طواف کر دیا میں ویکھیا کی ویکھنا وہاں جدھر نو مقام ابراہیم میں بیت اللہ ادھر نو جھک رہا ہے، پھر سجدہ ہوندہ ہے پھر سجدہ کرتا ہے پھر سجدہ ہو جاندہ ہے پھر سجدے وچ آپ فرماتے ہیں میں حیران تے پریشان ہو گیا پتہ نہیں بیت اللہ نو کی ہو رہا ہے، فرماتے ہیں میں ڈر گیا میں اپنا طواف بند کر دیتا طواف روک دیتا، فرماتے ہیں جدو میں طواف روک گیا کعبے دے وچ آواز آئی عبدالمطلب پریشان نہیں ہونا، عبدالمطلب ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ساری دنیا دا میں کعبہ وہاں آج میرا کعبہ تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبدالمطلب پریشان نہیں ہونا ساری دنیا دا میں کعبہ وہاں میرا کعبہ تیرے گھر میں جا گیا ہے، میں تے اپنے کعبے نو سجدے پیا کرنا وہاں اللہ دی قسم کعبے دے پردے میں جو بھی ایہو آواز دے گی مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ کعبے دے پردے میں چوئی آواز آندے گی حضرت عبدالمطلب میں تجھے اگے چلا ماں حضرت عبدالمطلب سرکار دے دادا جان آپ فرما دینے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا جدو طواف کرے نا این اس ٹائم سرکار دی ولادت باسعادت ہو گئی میرے کریم آقا دی جدو ولادت باسعادت ہے آپ فرما دینے میں بیت اللہ شریف دا طواف پیا کردا سا میں بیت اللہ دا طواف پیا کردا کی ویکھیا میں ویکھیا بیت اللہ شریف بجد وچ آگے فتح زلزلت الکعبۃ
فتزلزلت الکعبۃ علی ثلاثۃ ایام ولم تسکن ولیالہن۔ آپ فرماتے ہیں میں کھیوے کھیائے بیت اللہ شریف وجد کر رہا ہے، 3 دن تک بیت اللہ شریف وجد کر رہا، میرے مصطفیٰ دی آمد تے بیت اللہ خوشی کر رہا ہے، پھر بیت اللہ بھی یہی کہنا ہوئے گا مل گئے مصطفیٰ رے چاہیے، مل گئے مصطفیٰ رے کیا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اس تو بھی زیادہ ہے جتھے ساڑی عقل دا انتہائے عقل ختم ہو جاندی، میرے مصطفیٰ دی شان دی ابتدا اتھو شروع ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نو اللہ نے بڑا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا نا مکے دے اندر، تے مکے دے کافران ایک تو ظلم و ستم دی انتہا کی تھی، تے ابو جہل نے ایک خط لکھیا یمن دے وال، کدھر لکھیا؟ یمن دے وال خط لکھیا، اور یمن دا اس بندے دا نام کی سی حبیب بن مالک۔ حبیب بن مالک اس نے طرف خط لکھیا، حبیب بن مالک اس خط نو مل دیاں مکے آیا۔ جدو نے خط لکھا نا ابو جہل نے، خط لکھن تو بعد انہیں مکے دے گلی بازاروں دے وچ منادی کرا دیتی، مکے والے ہو تھوڑے پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، پریشانیاں ختم ہو جان گیاں۔ یہ جی تاریخ نمی نمی چل رہی ہے، جی تاریخ ایک خدا دا اعلان کر دیئے، یہ تاریخ انقریب ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے پینڈے مکھن والے نے مکے والے ہو پریشان نہ ہو۔ انہاں کیا ہویا کیے؟ کہنے لگا یمن تو ایک آدمی آ رہا ہے۔ کہنے لگا کی کرے گا؟ کہنے لگے انہوں آن تے دیو، انہوں آن تے دیو، بس آن دی دیر کم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا انہوں آن تے دیو، ان دے آن دی دیر کم فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو لہب کہنے لگا انہوں آن تے دیو فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو سفیان کہنے لگا انہوں آن تے دیو فیصلہ، تقدیر بھی کہہ رہے سی انہوں آن تے دیو فیصلہ، عرشان دا رب بھی کہہ رہے سی انہوں آن تے دیو، بس میرے یار دے نظرہ تھلے انہوں آن تے دیو فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے یار دے نظرہ تھلے آن تے دیو فیصلہ ہو جائے گا۔ حبیب بن مالک یمنی جدو آیا مکے، انہوں نے بڑا جلوس نکالیا، بڑا اچھے طریقے نال استقبال کیتا۔ استقبال کرن تو بعد حبیب یمنی کہنے لگا یہ دسو نا تہاڈا کی موقف ہے؟ ابو جہل کہنے لگا اور اے دسو انہاں دا کی موقف ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ میرا ایک رشتے وچ بتیجا لگدا ہے، تے او کہندا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، ایک خدا دی عبادت کرو، نال او اے بھی کہندا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ مالک یمنی کہنے لگا یہ دسونا تہاڈا کی عقیدہ موقف کیے؟ کہنے لگا جی جڑا ساڈا ہے نا موقف، ساڈے ہاں تے خداواں دا حساب ہی کونی ہے، بے حساب خدا نے، اور پھر ہر ایک نے اپنے اپنی حیثیت دے مطابق خدا بنا کے رکھے نے۔ کوئی اگر امیر ہے انہیں سونے چاندی دے خدا بنا کے رکھے نے، اگر کوئی لوہار ہے انہیں لوہے دے خدا بنا کے رکھے نے، اگر کوئی لکڑی دا کاروبار کر رہا ہے انہیں لکڑی دے خدا بنا کے رکھے نے، اگر کوئی چمڑے دا کاروبار کر رہا ہے انہیں چمڑے دے خدا بنا کے رکھے نے۔ ساڑھے والو خداواں دا تے حساب ہی نہیں ہے۔ ان دونوں دا موقف سنیا، یہ ابو جہل نے موقف بیان کیتا، تے حبیب بن مالک کہنے لگا ذرا لے چلو نا میں اس ول جس تے بارے تسی کہندے ہو کہ وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، لے چلو چل کے اس کا موقف سننا ہے۔ ابو جہل نے ابو لہب نو کونی ماری، کہنے لگا ادھر نہ لے کے جایا جے، انہوں لے کے نہ لے جایا جے۔ کہنے لگا اختلاف میرا ضرور ہے انہوں نال، لیکن خدا دے قسم جڑا ایک باری گیا دوبارہ مڑ کے نہیں آیا، جڑا ایک باری گیا دوبارہ مڑ کے نہیں آیا۔ ان آپس سے نا سرگوشیاں کر رہے سن،
تے حبیب بن مالک کہنے لگا یار تسی آپس میں گلاں کرتے رہو گے یا مینوں دسو گے بھی کوئی رستہ دسو گے ٹھکانہ دسو گے کتنے رہندا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا یہ تے ایویں چولیاں مار رہا ہے تے میں تیرے نال چلنا وا دسنا وا۔ ہن حبیب بن مالک اگے وے تے کافراں دا اے ٹولا پیچھے چلدیا اجے کچھ فاصلہ ہے میرے مصطفیٰ دے گھر مبارک دا۔ ابو جہل کہنے لگا میں کوئی نہیں اگے جانا جے، میں کوئی نہیں اگے جانا، او دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا میں اگے نہیں جانا۔ حبیب بن مالک یمنی جدو اگے گیا دروازہ کھٹکھٹایا، حبیب بن مالک نو پتہ نہیں سی یہ تے او گھر ہے جتھے جبریل بھی اجازت بغیر نہیں آندے۔ حبیب بن مالک یمنی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار باہر آئے۔ جدو سرکار نے دروازہ کھولیا بس سرکار والے ٹک ٹکی لگ گئی، سرکار دے ودہا دے مخرے نو ویکھدا ہے، میرے مصطفیٰ دے واللیل دے زلفاں نو ویکھدا ہے، میرے مصطفیٰ دے علم نشرہ دے سینے نو ویکھدا ہے۔ ٹک ٹکی لگ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے، کتھوں آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں؟ کہنے لگا سونیا اللہ 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 کی کہنا ہے سونے محبوبہ میں یمن تو آیا ہوں، میرا نام حبیب ہے تے ایک فیصلہ کرنے لئی آیا ہوں۔ کی فیصلہ ہے؟ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا میں کافران دے بلان تے ابو جہل ابولاب دے بلان تے آیا ہوں۔ انہوں نے میں نے کہا کہ مکھے دے اندر ایک جادوگر ہے، ایک جادوگر ہے، وہ کہندہ ہے کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ کہندہ ہے میں اللہ دا آخری رسول ہوں، میں اللہ دا آخری تے میں تواڈے کول آیا ہوں تے میں تواڈے چہرے والے ویکھیا تے تواڈا چہرہ دسدا تسی اللہ دے رسول ہو، اللہ دے رسول ہو۔ لیکن میرے کول نے دو سوال، میرے کول نے میں دو سوال کراں گا، اگر دو سوالاں دا جواب دیتا تو میں تواڈا غلام۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دو سوال تیرے نے، میری طرف آفر ہے دو نہیں 200 کر، 200 نہیں 2000 2 لاکھ 2 کروڑ جتنا مرضی سوال کر سکنا ہے۔ ابو جہل دور کھلو کے نا سون رہا سی، ابو لہب نے کہندا چلیے ان بابا بس کم ہو گیا اندہ اے اپنا تو گیا، اے گیا اندہ کم ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا 2 نہیں 200 کر۔ کہنے لگا نہیں سوال 2 ہی کرنے نے۔ کہنے لگا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں اسمانی کتاباں دا ماہر ہوں، میں نے پتہ ہے کہ جڑا اگر جادوگر ہوئے ان دا جادو صرف زمین تے چلدا ہے، ان دا جادو آسمان تے نہیں چل سکتا، جادو زمین تے چلدا ہے آسمان تے نہیں چلدا۔ اگر تسی نبی ہو تو پھر تواڈا کم، تواڈا جڑا علم، تواڈا اشارہ جو بھی ہے، تواڈا معجزہ آسمان تے بھی کم کر جائے گا۔ اگر تسی نبی نہیں جادوگر جے تو پھر زمین تے ہی صرف تواڈا جادو چلے گا، آسمان تے نہیں چلے گا۔ کہنے لگا میرا پہلا سوال اے وے کہ آج چاند ہے نا ان دے 2 ٹکڑے کر دیو، میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، چاند دے ٹکڑے کر دیو۔ سرکار نے فرمایا کہ چاند میں ٹکڑے تے کر دیں گا، لیکن اتھے آپا دونوں اور 2-4 بندے ہو بیٹھے نے، بہترے وے ایک دن مقرر کر لئیے، اس دن سارے مکے دے اندر منادی کرا دی جائے، اعلان کرا دیتا جائے، سارے کٹھے ہو جانے گے، جو کٹھے ہو جانے گے تو میں چاند توڑ دیا گا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، ایک تاریخ مقرر ہو گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ اپنے دھر دولت تو نکلے نے، نال میرے مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق نے، نال میرے مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق دے نال عمر فاروق نے، عمر فاروق دے نال عثمان غنی، مولا مرتضیٰ پچھے بلال نے، بلال عرض کہتے ہیں مالک و مولا اج یار دیا لجا رکھ لمیں، آواز ہے قدرت آواز ہے، یار میرا سفارشہ تو پیا کرنا ہے۔ بلال ہے یار تے میرا سفارشہ تو کیوں پیا کرنا ہے، میں جانا میرا یار جانا ہے۔ میرے کریم آقا ابو قبیس پہاڑ تے چلے گئے، سارے مکے والے کٹھے نے، نال ہی حبیب بن مالک یمنی کھڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اک توڑا 10 ٹکڑے کرا۔ میرے کریم آقا نے اشارہ کیتا،
اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہو گئے ایک چند سجے دوسرا چند کھبے چند ٹکڑے ہو گئے حبیب بن مالک جب نے اپنی اکھاں نال ویکھیا مجھے تو ویکھیا نا تے نال کہن لگا جدو او ٹکڑے ہوئے نا ادھر یہ تالا لگیا سی نا کفر دا وہ بھی کھل گیا اس دے بھی ٹکڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب ویکھ لینا چند ٹکڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی ویکھو ٹکڑے ہو گئے نے ادھر بھی ویکھو کفر دا تھالا ٹوٹ گیا جب ٹکڑے ہوئے نا تو پھر کہندا یا رسول اللہ اس نے جوڑ بھی دیو اس نے جوڑ بھی دیو جدو میرے کریم آقا نے چند دوبارہ توڑن تو بعد سرکار نے جوڑیا دل دے اندر خیال کرتا ہے جو ٹوٹے ہوئے چند جوڑ سکتا ہے وہ بیمار مرزانوں بیمار لوگاں دے جسمانوں ٹوٹے ہوئے جسمانوں وہ بھی جوڑ سکتا ہے بیمار جسمانوں وہ بھی جوڑ سکتا ہے دل میں خیال پیا کرتا ہے لیکن جسم تے کپ کپی تاری ہے اور زبان بند ہو گئی اس دے اندر ہدن ہمت نہیں کہ گل کر سکے میرے کریم آقا نے فرمایا 10 دوسرا کی سوال ہے لیکن ہمت نہیں پہرے کہ دوسرا سوال بیان کرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دسنا یا میں ہی دسا تیرا کہڑا دوسرا سوال ہے دسنا یا میں دسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جڑی گھر دے اندر موجود ہے جڑی ایک گوشت دا لوتھڑا ہے جڑی اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی زبان تو بول نہیں سکتی گونگی ہے جڑی ہاتھ نہیں نے اس دے پیر نہیں چھل نہیں سکتی ہے یا رسول اللہ ہاں بالکل یہی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر گھر چلا جا واپس چلا جا ہن واپس جا رہا ہے پیچھے مڑ کے ویکھدا بھی ہے چھا بھی رہی ہے واپس مڑ کے ویکھدا ہے جدو وہ یمن پہنچیا جا کے دروازہ کھڑکڑایا وہی بیٹی جڑی گوشت دا لوتڑا سی اپنے پیراں نال چھڑ کے آندی ہے اور آ کے دروازہ کھولدی ہے کہندی ہے ابا جی انتظار کرو میں آ رہی ہوں حبیب بن مالک یمنی نے جدو ویکھیا تے دنیا تے ادو ہی بدل گئی سی نا تے ہور زیادہ بدل گیا کلمہ تے پڑھ لیا سی پہلے ہی تے دروازہ جدو بیٹی نے کھولیا تے بیٹی دا سر منہ چومیا تے کہنے لگا یہ دسنا بیٹی تو تے گوشت دا لوتھڑا سی تے میں تے بڑے بڑے مہنگی حکیم تے طبیب بلائے لیکن کسی دی دوا نے اثر نہیں کیتا دسنا تیرے تے رونقاں کس طرح آیاں تے بیٹی کہنے لگی ابا جی گل بڑی لمبی ہے ذرا اندر چل کے بیٹھ کے گل کرنے ہیں دونوں باپ اور بیٹی اندر بیٹھ گئے تے پوچھیا بیٹا کس طرح کہنے لگی کہ ابا جی ایک رات دا ٹائم سی میں کمرے وچ لیٹی ساں میری ماں باہر ویڑے وچ چارپائی تے بیٹھی سی انہیں ویکھیا چند ٹوٹے ہوندے ویکھے نے چند دا ایک ٹکڑا دائیں طرف دوسرا ٹکڑا بائیں طرف ویکھیا پھر اس نے جڑدیاں ویکھیا بس اتنی دیر دے اندر میں ویکھیا میرا کمرہ نور و نور ہو گیا ہے میرا کمرہ نور و نور ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی ہے بس تو اتنی گل ہوئی ہے میں کی ویکھیا کہ ایک خوبصورت سونی صورت والا ایک شخص تشریف لے آیا ہے انہوں نے میرے جسم تے ہاتھ پھیریا میرا سارا جسم ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوں تو بعد میں عرض کی تھی کہ میرے والد مکے گئے نے کم واسطے تسی ٹھہرو میرے والد جدو آن گے تو اس کی اجرت نہیں انہوں نے بڑے بڑے حکیمات بڑے بڑے طبیبان بلایا ہے لیکن میری بیماری ختم نہیں ہوئی ان بیماری ختم ہو گئی لہذا تسی انتظار کرو میرے والد سے مکے تو آندے ہی ہونگے آ کے تو اس کی اجرت دیں گے تے میں جدو اتنی گل کی تھی نا تو میں نے کہنے لگے بیٹا اجرت نہیں اتنی اجرت ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تو میں کلمہ پڑھ لیا ابا جی تسی بھی کلمہ پڑھ لو میں بیٹا جس طرح کلمہ تم بعد وچ پڑھیا میں اس دے قدمہ وچ سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں میں اس دے قدمہ تے سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں تے بیٹا چل کے اپاں اپنی تیری ماں نو چل کے میں چل کے تیری ماں نو ہی کلمہ پڑھائیے تیری والدہ نو چل کے کلمہ پڑھائیے اپنے صحن دے اندر آئے
اس دی والدہ اس دی بیوی حبیب بن مالک انہوں دی بیوی بیٹھی ہے تو کہندے کہ میں ویکھیا سی چند ٹکڑے ہوندا چند جھڑدا بھی تے حبیب بن مالک کہنے لگا کہ وہ چند ٹکڑے بھی میری فرمائش نہ ہویا سی تے چند جڑیا بھی سی تے میری فرمائش نہ جڑیا سی میرے مصطفیٰ دی شان اس تو بھی برا البرا ہے حضور دی جتنے بھی شانہ بیان کریے حضور دی شان ختم نہیں ہو سکتی ساڑی زندگی تے مک جائے گی ساڑی زندگی تے مک سکتی ہے میرے مصطفیٰ دی عظمت شان سرکار اعلیٰ نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ سرکار نے تو اعلیٰ نے تو کمال ہی کر دیا نا یہ ہیں محبت والے لوگ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا ہم ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتے رہے نا اور دوسری بات یہ بھی ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر کے اندر مٹھاس بہت ہے چاشنی بہت ہے حضور کے ذکر ساری زندگی بھی کرتے رہے نا چاشنی مٹھاس ختم نہیں ہو سکتی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی حضور کے ذکر کی مٹھاس ختم شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات کتاب دلائل و خیرات کی شرح ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر حضور کا جب حضور کا ذکر ہو رہا نا تو آڑے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے پتہ چلے کہ سرکار دا غلام حضور دا ذکر سننے واسطے بیٹھے نے لیکن جب حضور دا ذکر ہوتا ہے کچھ چہرہ تے اس طرح جو میں 12 بجے ہوندے نا کدی بھی اس طرح چہرہ لے کے حضور دے ذکر دے میں نہ بیٹھا کرو شیخ مہدی الفاسی لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا آپ اندازہ لگائیں یار کسی دنیا دار کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کریں کتنا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے یار کا ذکر کریں وہ بڑا راضی ہوگا وہ بار بار کہے گا یار دوبارہ پھر یہ بات سنانا ہم کس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ایمان سے بتانا میرا رب راضی ہو رہا یا نہیں ہو رہا رب راضی بس رب راضی تو جگ راضی میرا رب راضی ہو گیا تو دنیا بھی سور گئی آخرت بھی سور گئی خدا کی قسم اتنا ذکر کسی کا نہیں ہوا اتنا ذکر جتنا ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوا ہے آج گھر گھر محفلیں میرے مصطفیٰ کے میلاد کی ہو رہی ہیں گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے کسی نے کہا تھا نا کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دومدار عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دومدام کان جدر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے حضور کا ذکر تو بہت زیادہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ اگر یار زندہ صحبت